اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کام کا میں تمہیں حکم دوں اس پر عمل کرو اور جس سے منع کروں اس سے باز رہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں تمہیں کسی معاملے میں آزاد چھوڑے رکھوں تب تک تم بھی مجھے چھوڑے رکھو، یعنی بلا وجہ سوال نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء علیہم السلام سے سوالات کرنے اور پھر ان کے احکام کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے، لہٰذا جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں تو حسب ہمت اس کی تعمیل کرو، اور جب کسی کام سے منع کر دوں تو اس سے رک جاؤ۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3۔ حضرت ابو جعفر محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتے تو نہ اس میں اضافہ کرتے اور نہ کمی کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم فقر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور اس سے خوف کا اظہار کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا، کیا تم فقر سے ڈرتے ہو؟ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم پر دنیا اتنی زیادہ برسا دی جائے گی حتیٰ کہ کسی کے دل کو اس کے سوا کوئی چیز مائل نہیں کرے گی، یعنی ہر شخص اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم، میں تمہیں روشن چاند کی راتوں جیسی شریعت پر چھوڑ رہا ہوں جس کے رات اور دن برابر ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، واللہ آپ ہمیں ایسی روشن شریعت پر چھوڑ کر تشریف لے گئے ہیں جس کے رات اور دن برابر ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 5۔ حضرت قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ایک گروہ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل رہے گی، ان کی مدد نہ کرنے والا ان کا کچھ بگاڑ نہ سکے گا تاکہ قیامت قائم ہو جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 6۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک گروہ اللہ کے احکام پر ہمیشہ پوری طرح قائم رہے گا، اس کی مخالفت کرنے والا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 7۔ حضرت ابو عنبہ خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے۔ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ اس دین میں ہمیشہ نئے پودے لگاتا رہے گا اور ان سے اپنی اطاعت میں کام لیتا رہے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 8۔ حضرت عمر بن شعیب رحمۃ اللہ علیہ کے والد شعیب بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور خطبے کے دوران میں فرمایا، تمہارے علماء کہاں ہیں؟ تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے، قیامت قائم نہ ہوگی مگر میری امت کی ایک جماعت لوگوں پر غالب رہے گی، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ کوئی ان کو ذلیل و خوار کرے یا ان کی مدد کرے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 9۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی اور اس کی مدد کی جاتی رہے گی، ان کی مخالفت کرنے والے انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یعنی قیامت آ جائے۔
سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 10۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا، پھر اس کی دائیں طرف 2 خط کھینچے اور بائیں طرف بھی 2 خط کھینچے، پھر درمیان والے خط پر ہاتھ رکھ کر فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر یہ آیت تلاوت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ میرا راستہ ہے سیدھا، لہذا اس کی پیروی کرو اور دوسری راہوں پر نہ چلو، ورنہ وہ تمہیں اس اللہ کی راہ سے دور کر دیں گی۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 11۔ حضرت مقدام بن معد کرب کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ آدمی اپنے تخت پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا، اسے میری کوئی حدیث سنائی جائے گی تو کہے گا ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والی اللہ عز و جل کی کتاب ہے، ہم اس میں جو چیز حلال ملے گی اسے حلال مانیں گے اور جو چیز اس میں حرام پائیں گے ہم اسے حرام قرار دیں گے۔ سن لو، جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا وہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح اللہ کا حرام کیا ہوا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 12۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ پلنگ پر ٹیک لگائے بیٹھا ہو، اسے میرے احکام میں سے کوئی حکم یا ممانعت پہنچے اور وہ کہہ دے میں نہیں جانتا، ہم جو کچھ اللہ کی کتاب میں پائیں گے اس کی پیروی کریں گے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 13۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمارے دین میں وہ چیز ایجاد کرے جو اصل میں اس میں شامل نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 14۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک انصاری آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف حرہ کی ان برساتی ندیوں کے متعلق دعویٰ پیش کیا جس سے وہ کھجوروں کے باغات کو سیراب کرتے تھے۔ انصاری نے کہا پانی چھوڑ دو کہ گزر کر میرے کھیت میں آ جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ دونوں اپنا جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تو آپ نے فرمایا زبیر اپنے باغ کو سینچ کر اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑ دیا کرو۔ انصاری نے ناگواری کا اظہار کیا اور کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ وہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا، پھر فرمایا زبیر باغ کو پانی دو، پھر پانی کو روک کے رکھو حتیٰ کہ منڈیروں تک پہنچ جائے اور باغ خوب سیراب ہو جائے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم، میرے خیال میں تو یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی ہے، فلا وربک یہاں سے لے کر یسلموا تسلیما یہاں تک، یعنی قسم ہے آپ کے رب کی یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلاف میں آپ کو منصف نہ مان لیں، پھر آپ کے فیصلے پر دل میں کوئی ناگواری بھی محسوس نہ کریں اور اسے پوری طرح تسلیم کر لیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 15۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے منع نہ کرو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ایک بیٹے نے کہا ہم تو انہیں منع کریں گے۔ سالم رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سخت ناراض ہوئے اور فرمایا میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں اور تو کہتا ہے ہم تو منع کریں گے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 16۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا ایک بھتیجا ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے 2 انگلیوں کے درمیان رکھ کر دور کنکری پھینکی تو انہوں نے اسے منع کیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرکت سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے اس سے شکار ہوتا ہے نہ دشمن زخمی ہوتا ہے،
یعنی کوئی فائدہ نہیں، لیکن یہ کسی کا حادثاتی طور پر دان توڑ دیتی ہے اور کسی کی آنکھ پھوڑ دیتی ہے۔ کچھ دیر بعد ان کے بھتیجے نے پھر یہی حرکت کی تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تجھے بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، تو پھر بھی یہ حرکت کرتا ہے، میں تجھ سے کبھی کلام نہیں کروں گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 17۔ حضرت قبیصہ رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبادہ بن صامت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو بیعت عقبہ میں انصار کے نمائندے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں روم کے علاقے میں جہاد کیا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ سونے کی ڈلیوں کے بدلے دیناروں کا اور چاندی کی ڈلیوں کے بدلے درہموں کا لین دین کر رہے ہیں۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگو تم تو سود کھا رہے ہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، سونے کو سونے کے بدلے نہ بیچو مگر برابر برابر، نہ اس میں زیادتی ہو نہ ادھار۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو الولید، میرے خیال میں سود وہی ہے جس میں ادھار ہو۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں اور آپ مجھے اپنی رائے بتاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس جہاز سے صحیح سلامت واپس لے گیا تو میں اس علاقے میں نہیں رہوں گا جہاں مجھ پر آپ کی حکومت ہو۔ جب وہ جہاز سے واپس ہوئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شام جانے کے بجائے مدینے جا پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو الولید، آپ یہاں کیوں تشریف لے آئے؟ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ بیان فرمایا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہنے کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ بھی بیان فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو الولید، اپنے علاقے میں واپس چلے جائیے، اللہ برا کرے اس علاقے کا جس میں آپ اور آپ جیسے افراد نہ ہوں۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ بھیجا، عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ کی کوئی حکومت نہیں، اور عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کہا ہے لوگوں سے اسی کے مطابق عمل کراؤ، کیونکہ شریعت کا حکم یہی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 18۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سناؤں تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ گمان رکھو جو زیادہ بہتر اور ہدایت و تقوی سے قریب تر ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 19۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سناؤں تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ گمان رکھو جو زیادہ بہتر اور ہدایت و تقوی سے قریب تر ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 20۔